نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما اصابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی مصیبت تم کو آتی تمہارے اپنے کسی وجہ سے آتی ہے، تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے۔ کچھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ کوئی ایسا تجربہ جو اس آیت کی تشریح ہو؟ مثلا میرا گلا 2 دن سے کچھ تھوڑا سا اریٹیٹ کر رہا مجھے، میں مسلسل غور کر رہی ہوں کہ کس چیز سے یہ انسٹیگیٹ ہوا ہے۔ ایک چیز سوچتی ہوں، پھر دوسری سوچتی ہوں، پھر تیسری سوچتی ہوں، مسلسل سوچ رہی ہوں۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے اس کی، کوئی بھی چیز جب پیش آتی ہے تو سوچنا شروع کر دیں، پھر انسان کے سامنے ایک ریزن آئے گی، دوسری آئے گی، تیسری آئے گی۔ کبھی سوچتی ہوں کسی دوا کا ری ایکشن ہے، کبھی سوچتی ہوں شاید کوئی ٹھنڈا پی لیا ہے، پھر سوچتی ہوں شاید کچھ کھٹا منہ میں چلا گیا، پھر سوچتی ہوں نیند نہیں پوری ہوئی، پھر کچھ اور۔ تو اللہ نے انسان کو جو عقل دی ہے نا، یہ اسی لیے دی ہے کہ ہم غور و فکر کریں۔ کوئی بھی واقعہ پیش آنے نا ہماری زندگی میں، چھوٹا یا بڑا، تو اس کے اسباب جاننے کی کوشش کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ان کا کام کرتے ہوئے کبھی ٹھوکر لگ جائے، ہاتھ جل جائے، کچھ کٹ جائے، تو یہ ضرور سوچتی ہیں کہ آج میں نے کیا کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس واقعے کے ذریعے مجھے کیا سبق سکھانا چاہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ضرور وجہ دکھا دیتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے۔ ہم بعض اوقات کہتے ہیں نا بلا وجہ ہی دل اداس ہے، اور کرونا سا آ رہا ہے، اور ڈپریشن سا ہے، تو وہ بلا وجہ نہیں ہوتا۔ کوئی چیز ہوتی ہے جو اندر تک گئی بھی ہوتی ہے نا، اور اس کو موقع نہیں ملا ہوتا کہ وہ نکل کے اپنا آپ دکھائے، تو پھر جس وقت ہم تھوڑے سے اس طرف سے غافل ہوتے ہیں تو وہ پھر اس شکل میں اپنا آپ محسوس کراتی۔ کوئی بھی غلطی ہوتی ہے نا، اس پہ توبہ نہیں کرتے، معافی نہیں مانگتے، پھانس ہوتی ہے نا، اندر پھنس جاتی ہے، تو اس کو ہم نکالتے نہیں نا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات تو اوپر سے ٹوٹ جاتی ہے، اب اوپر کچھ بھی نہیں رہا، لیکن وہ بے چینی نہیں ختم ہوتی۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ بظاہر کچھ نہیں، لیکن وہ اندر تو ہے، تو ہڈن کاز ہوتی ہے اس کی، اس کو ہم خود بھی بعض اوقات آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے، لیکن اس کے وجود کا انکار نہیں کر سکتے۔ ہر ایفیکٹ کا کوئی نہ کوئی کاز ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا، واقعی ہوتا ہے۔ یعنی ہم وہ کر کے غلطی بھولے ہوئے ہوتے ہیں، اصل میں اپنی غلطی کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر جب کوئی چوٹ لگتی ہے نا تو اچانک ایک فلیش سا ہوتا ہے، غلطی بھی یاد آ جاتی ہے، کبھی نہیں بھی آتی۔ تو اس وقت کیا کرنا چاہیے کہ اللہ جو غلطیاں میں نے کی، جان کے کی یا انجانے میں کی، جو مجھے یاد ہے اور جو میں بھول چکی ہوں، جو ظاہر میں کی، جو چھپ کے کی، تو سب کو معاف کر دے۔ تو استغفار سے انسان کو کافی پھر تسلی ہوتی ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کے اجر کو مائنس کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، اور پتہ بھی نہیں چلتا ہمیں، مثلا کسی پہ ظلم اور زیادتی کرنا، تو مائنس ہونا شروع ہو جاتی ہیں چیزیں، لیکن ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ اور جب وہ لاس ہوتا ہے نا ہمیں، تو اس کا ہمارے دل پہ اثر ضرور ہوتا ہے، پھر اس سے ہمیں بعض اوقات پریشانی ہونے لگتی ہے۔ مگر یہ کبھی نہ سوچے کہ بلا وجہ دل اداس ہے، بلا وجہ نہیں ہے کچھ پیچھے جو ہمیں بھولا ہوا ہے۔ یہ مختلف لوگوں کی کل کی جو اٹینڈنس تھی، وہ اس کی وجوہات لکھی ہوئی ہیں نا۔ ایک نے لکھا ہے کہ نماز پڑھ رہی تھی تو کلاس میں نہیں آئی۔ جتنی دیر کلاس ہوتی ہے کہ اس میں نماز قضا ہو جاتی ہے ہماری۔ تو عقل مندی کا تقاضا کیا ہے کہ ہم یا تو نماز پہلے پڑھ لیں، اور اگر کسی وجہ سے کبھی ڈیلے ہو جاتا ہے، نہیں پڑھ سکے، تو پھر کیا کریں؟ کلاس کے فوراً بعد پڑھ لیں۔ لیکن جب ہم آتے نہیں تو ہم کچھ مس کرتے ہیں، کچھ سیکھنے سے رہ جاتا ہے۔ چاہے یہ باتیں آپ کے حافظے میں نہ بھی رہیں، لیکن جب ہم ایک خیر کی مجلس میں بیٹھتے ہیں نا، اس میں جو کچھ سیکھتے ہیں وہ ہمارے سب کانشیس میں چلا جاتا ہے، اور زندگی میں کہیں نہ کہیں ہمیں کام آتا ہے، جو اس وقت ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہاں سے سیکھا تھا، کب سیکھا تھا، جو کام آ رہا ہے۔ لیکن نفع مند علم جو ہوتا ہے وہ نفع دیتا ہے، جلد یا بدیر۔ کسی نے لکھا ہے، سو گئی تھی کسی نے جگایا نہیں، خود آنکھ کھلی تو یاد ہی نہیں آیا کہ کلاس ہے۔ اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ یعنی وہ کون سی ایسی جگہ تھی جہاں آپ سو رہے تھے کہ کسی کو آپ نظر بھی نہیں آئے؟ آپ لوگ جگاتے نہیں ہیں ایک دوسرے کو؟ اس کا مطلب ہے کہ سونے والا ایسی جگہ سو رہا تھا جہاں وہ نظر نہیں آیا۔ مجھے بھی پتا چلا ہے کہ جو اوپر والے 2nd فلور کے کمرے ہیں، اس میں کچھ لوگ سو جاتے ہیں جو کہ کلاس رومز ہیں۔ ایسا ہی ہے کیا؟ اس کی اجازت ہے؟ ہاں جی، اسٹاف روم میں سو جاتے ہیں، اس کی اجازت ہے؟ نہیں ہے نا۔ اگر کوئی ایسا کر رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو جگانا چاہیے، سوتے نہ دینا چاہیے؟ جگا دینا چاہیے۔
اور اس کو اٹھ کے غصہ کرنا چاہیے تم نے کیوں مجھے جگا دیا، اور اگر وہ غصہ کرے تو چھوڑ دینا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ ادھر لڑائی شروع کر دینی چاہیے. کیسے احساس دلانا چاہیے؟ ہاں اس کو احساس دلانا چاہیے کہ یہ سونے کی جگہ نہیں ہے. کل جیسے میں نے بات کی تھی نا کہ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے کہ ایک وہ سینسر نہیں لگیں گے نا ہر طرف، فرشتے تو ہیں ہی، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کے علاوہ لوگوں کا جو ڈر ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے غلط کام چھوڑنے کے لیے. کسی اور نے بھی لکھا ہوا ہے پہلے ڈیوٹی تھی پھر سو گئی تو آنکھ نہیں کھلی. ایک اور نے بھی لکھا ہے سو رہی تھی. ہمارے والد کہتے تھے جو سوتے ہیں وہ، اصل میں نیند کا جو پیٹرن ہے نا اس کو صحیح رکھنا بھی بہت ضروری ہے. اگر ہم بے وقت سوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بے وقت جاگتے ہیں. جب بے وقت جاگتے ہیں تو پھر بے وقت سو جاتے ہیں. پورا سائیکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اور جب ہم کام بے وقت کرتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جو نہ آنے والے ہوں اگر ان پہ جرمانہ لگا دیا جائے پھر آئندہ ایسے نہیں کریں گے. کیا خیال ہے؟ ہم بچپن میں جو اسکول میں پڑھتے تھے نا وہاں ایبسنٹ ہونے میں جرمانہ لگتا تھا، 5 روپے یہ کتنے مجھے یاد نہیں. تو سب کو ڈر ہوتا تھا کہ فائن لگے گا. کیا اس سے بڑا بھی کوئی فائن ہو سکتا ہے کہ انسان کچھ چیزوں سے محروم ہو جائے؟ یہاں بھی کسی نے لکھا ہوا کہ سو کر اٹھنے کے بعد نہانے چلی گئی جس کی وجہ سے کلاس میں حاضر نہ ہو سکی. کیا اس وقت نہانا چاہیے تھا؟ پیٹ میں درد تھا اس لیے چھٹی پر تھی. کیا خیال ہے؟ پیٹ میں درد ہو چھٹی کرنی چاہیے؟ ہاں بتائیے نا، آپ ہی حل بتائیے. اگر سانس نہیں آ رہا تو اور بات ہے، ورنہ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ مجھے جیسے کوئی تکلیف ہوتی ہے میں پڑھنا پڑھانا شروع کرتی ہوں تو میری تکلیف ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ دھیان بڑھ جاتا ہے نا. ورنہ کیا ہوتا ہے؟ تکلیف ہی کی طرف بار بار دھیان جاتا رہتا ہے. بہت ساری تکلیفیں جو ہیں روم 13 کی سب لڑکیاں کلاس میں موجود تھی. زندہ باد. کلاس کا یاد ہی نہیں رہا. ساتھیوں کے متعلق سمجھے کہ چائے پینے گئے. ہو خیر مما یجمعون، یہ چائے سے زیادہ بہتر ہے. جنہوں نے یہ رپورٹس تیار کی ہیں میں ان کی بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کی کیئر کی اور ان کے بارے میں معلومات کی اور لکھ کر دیا. اور یہ صرف ایک پریکٹس تھی کہ رپورٹ کیسے بناتے ہیں. آپ کو اس میں کوئی مشکل تو نہیں پیش آئی بنانے میں؟ کسی نے مائنڈ تو نہیں کیا کہ میرا نام مت لکھنا؟ اب بتائیں گے بھی نہیں کیونکہ وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ناراض ہونے کا ڈر ہے ان کے. چلیے تھوڑا سا بس پڑھ لیتے ہیں پھر آپ آرام کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشکل میں آسانی. مشکل سے آتے ہیں نا آپ تو اس میں آسانی کی کیا بات ہے؟ کیا آسانی ہوتی ہے؟ پھر لیسن شروع کرنے سے پہلے ہم سوچ لیتے ہیں، اپنے دماغ سے سوچتے ہیں. ضروری تو نہیں کہ کتاب کے آتھر ہی سوچے، ہمیں بھی سوچنا چاہیے. جی آپ فرمائیے. اس کے بعد جو بھی کام کریں گے اس وقت تک فریش ہوں گے انشاءاللہ. چائے پیئیں گے اس کے بعد ٹریٹ ملے گی. یعنی ہو سکتا ہے نیکسٹ ہمیں کوئی پرابلم ایسا پیش آئے کہ اس کا حل اس میں ہو اور ہم ڈپریشن میں گرنے سے بچ جائیں یا کوئی غلط کام کرنے سے بچ جائیں. مکی دور میں جب کہ مسلمان نہایت سخت حالات سے گزر رہے تھے، جیسا آپ سیرہ میں پڑھ رہے ہیں، اس وقت قرآن میں یہ آیت اتری کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے. مشکل کے ساتھ آسانی ہے. سورۃ الانشراح. اس قرآنی آیت میں فطرت کا یہ قانون بتایا گیا ہے کہ اس دنیا میں ہمیشہ مشکلات کے ساتھ مواقع موجود ہوتے ہیں. جہاں مشکلات ہیں وہاں اپرچونٹیز بھی ہیں. اس لیے بہترین عقل مندی یہ ہے کہ مشکلات سے صرف نظر کرتے ہوئے یعنی ان کو اگنور کرتے ہوئے مواقع کو استعمال کیا جائے. جو اپرچونٹی ملی اسے اویل کر لیں. اس طرح زیادہ بہتر طور پر مستقبل کی طرف اپنے سفر کو جاری رکھا جا سکتا ہے. یعنی آپ زیادہ بہتر طور پر پروگرس کر سکتے ہیں. عام طور پر دنیا میں لوگ ایک ہی عمل کو جانتے ہیں اور وہ ہے مشکلات سے لڑ کر انہیں راستے سے ہٹانا. مشکلات سے لڑ کر انہیں راستے سے ہٹانا. یعنی جو بھی ہمارے راستے کی رکاوٹ بنے ہم اس سے لڑنا شروع کر دیں. لوگ ایک ہی عمل جانتے ہیں. مگر اسلامک ایکٹیویزم یہ نہیں ہے. اسلامک ایکٹیویزم اس کے برعکس ہوتا ہے کہ مشکلات سے ٹکرانے کی بجائے انہیں اگنور کرو، نظر انداز کرو اور عین اسی وقت جو مواقع موجود ہیں ان کو استعمال کرو. یعنی پرابلم کو کوئی سولوشن ڈھونڈ لو اور دوسری طرف چل پڑو. گویا اسلامک ایکٹیویزم ایک لفظ میں یہ ہے کہ مشکلات کو نظر انداز کرو اور مواقع کو استعمال کرو. اگنور دا پرابلمز، اویل دا اپرچونٹیز. مشکلات و مسائل کو موجودہ دنیا سے ختم نہیں کیا جا سکتا. ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ختم کرے مشکل.
مشکلات و مسائل کا وجود اس دنیا میں اتنا ہی حتمی ہے، لازم ہے، جتنا کہ پھول کے درخت میں کانٹا. اس لیے مشکلات اور مسائل سے ٹکرانا فطرت کی اٹل حقیقتوں سے ٹکرانا ہے. اور کون ہے جو فطرت کی حقیقتوں سے ٹکرا کر انہیں بدل سکے؟ یعنی آپ یہ سائیکل توڑ نہیں سکتے، چینج نہیں کر سکتے اس کو، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. عقل مند وہ ہے جو مشکلات اور مسائل کو نظر انداز کر کے مواقع اور امکانات کو تلاش کرے. زندگی کا کامیاب سفر ہمیشہ امکانی راہوں میں جاری ہوتا ہے، یعنی پاسبلٹیز میں، نہ کہ مشکلات کی چٹانوں پر اپنا سر ٹکرانے سے. جس طرح درخت میں پھول اور کانٹا دونوں ہوتا ہے، اسی طرح موجودہ دنیا مشکلات اور مواقع دونوں سے بھری ہوئی ہے. یہ لفظ جو ہے نا، مشکلات اور مواقع، جیسے ہم سوچ رہے تھے نا کہ کوئی تکلیف جو آتی ہے تو اپنے کیے کی بدولت آتی، اب آ گئی وہ. اب اس وقت آپ نے اس کے آگے ہتھیار نہیں ڈالنا، دیکھنا ہے کہ اس میں کون سا موقع ہے اور میں کیا کر سکتا ہوں، یہاں کیا ہو سکتا ہے، اس سچویشن میں کیا کروں. آدمی کا امتحان یہ ہے کہ وہ مشکلات میں نہ الجھے، وہ مواقع کو دریافت کر کے انہیں استعمال کرے. وہ شکایت اور احتجاج کا طریقہ چھوڑ کر، احتجاج کیا ہوتا ہے؟ ایجیٹیٹ کرنا، کمپلین کرنا یا ضد میں پڑ جانا کہ جب تک میرا یہ کام نہیں ہوتا میں ہڑتال پر ہوں. شکایت اور احتجاج کا طریقہ چھوڑ کر صبر و تحمل کے ساتھ اپنا راستہ طے کرتا رہے. یہی وہ لوگ ہیں جو آخر کار کامیاب ہوں گے. جو لوگ اس کے برعکس روش اختیار کریں ان کے لیے خدا کی دنیا میں ناکامی کے سوا اور کوئی انجام مقدر نہیں. ان کے لیے کیوں ناکامی ان کے لیے؟ جب آپ مشکلات سے ٹکراتے ہیں نا تو آپ اپنے آپ کو نقصان دیتے ہیں. کیسے؟ مثلاً کیونکہ بعض اوقات ہم صرف ضد میں آ کے نہیں کرتے کہ انہوں نے مجھے کہا ہے نا تو اب میں نے نہیں کرنا، ویسے میں کرنے والی تھی، بس چونکہ باجی نے کہہ دیا تو اس لیے اب نہیں کروں گی. ان کو مزہ چکا، ان کو کیا مزہ آنا ہے، ان کا کیا نقصان، نہ کرے. پانی بہتا ہے تو آگے پتھر آ جائے تو کیا کرتا وہ؟ رائٹ اور لیفٹ دو رستوں سے نکلے، پہلے ایک راستہ تھا اب دو مل گئے اس کو. یہی اپرچونٹیز ہوتی ہیں. اور کوئی جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں نا اور آپ اس سے لڑنا شروع کر دیتے، جو آپ کی پازیٹیو انرجی ہوتی ہے نا وہ اس میں کھپ جاتی ہے. پھر جو کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو اس وقت آپ کی انرجی باقی نہیں رہتی، پھر آپ کچھ کر نہیں سکتے. ابھی ہماری میٹنگ ہو رہی تھی اور اس سے پہلے جیسے صبح سے میں اٹھی ہوئی تھی نا تو بالکل بیچ میں ریسٹ کا ٹائم نہیں ملتا نا، آج کل نیند بھی صحیح پوری نہیں ہو رہی. تو کلاس میں جانے سے پہلے مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا پورا جسم دکھ رہا ہے نا اور بخار سا ہے. تو میں نے کہا کلاس تو لینی ہے. خیر جب میں پڑھانے بیٹھی تو پڑھاتے پڑھاتے اینڈ تک میں بالکل فریش ہو چکی تھی، حالانکہ انرجی لگ رہی تھی لیکن فریش ہو چکی. پھر اس کے بعد سب لوگ چلے جاتے ہیں لیکن الحمدللہ میں وہاں تقریباً 1 سے 1:30 بجے تک وہیں پر ہی میٹنگز کرتی رہتی ہوں، چھوٹا چھوٹا جس کو کوئی کام ہوتا ملنا ہوتا. اس میں ایک تو یہ ہے کہ میں یہ سوچوں کہ سیلف پٹی کا شکار ہوں کہ سارے چلے گئے ہیں، سارے ریلیکس ہو رہے ہیں، انہوں نے اپنا کوئی الگ کام شروع کر دیا، میں ادھر ہی بیٹھی ہوں، پورا 1 گھنٹہ ایکسٹرا بیٹھی ہوئی ہوں. آج بھی میں 1:30 بجے وہاں سے نکلی ہال سے. پھر جب آگے آئی تو پھر کچھ ضروری کام تھے وہ کیے، پھر میٹنگ تھی، پھر میٹنگ کے بعد کچھ اور کام، واپس گئی اندر تو پھر کچھ اور کام تھا، کسی کا لیکچر تھا اس کو پریپیئر کرانا تھا. اور پھر جب میں فارغ ہوئی تو میری بالکل حالت ایسے ہوگی کہ جیسے میں نہیں جا سکتی. ایک تو میرا جی چاہ کے میں میسج بھیج دوں کہ میں نہیں آ رہی. پھر میں نے کہا کہ نہیں، زندگی میں جو کام مشکل ہوتا ہے، میں نے اپنے پاس میں بہت ایکسپیرینس کیا کہ جو کام میں نے جتنی مشکل میں کیے ان کا نتیجہ اتنا اچھا نکلا. تو یہ سوچ کے پھر میں اٹھ کر آ گئی، چلی آئی. اور الحمدللہ یہاں آ کر اب ایک چیز ریوائز ہو گئی. اور حالانکہ میرا مائنڈ بہت بہتر کام نہیں کر رہا اس وقت، لیکن نہ ہونے سے تو بہتر ہے نا. کل قیامت کے دن کوئی پتہ نہیں کہ کون سی ایک چیز پہ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کام کر لیا، ایک وہ ہوتا ہے کہ جو بظاہر اچھا نہیں لگ رہا ہوتا لیکن اس میں بھی فائدہ نکل آتا ہے. حالات بہت سے بظاہر جو نظر آتے ہیں نا ویسے ہوتے نہیں ہیں. اور ابھی آپ کو پتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھ کے 5 بجے میری دوبارہ میٹنگ ہے اور وہ کراچی سے آ رہے ہیں صرف اس میٹنگ کے لیے. اس کے بعد کینیڈا کے ساتھ میٹنگ ہے 6 بجے میری، پھر اس کے بعد اگلے کام ہے. تو یہ ہے کہ مشکل مجھے ضرور ہوتی ہے کیونکہ فزیکلی بعض اوقات میرا جسم ساتھ نہیں دیتا، لیکن اس کے اندر جب انسان کام کرتا ہے تو پھر ایک سینس آف اچیومنٹ جو ہوتی ہے نا وہ آپ کو چلتا رکھتی، یعنی آپ کے اندر پھر انرجی آ جاتی. آپ ایک انرجی لگاتے ہیں اور پھر آپ دوبارہ انرجائز ہو جاتے ہیں اسی کے اندر سے. اب مثلا ابھی میں نے جو پڑھنا ہے العسر یسرا، تو مجھے اس آگے جا کے عسر ہے نا، پھر ٹائم تھوڑا ہوگا، نماز بھی پڑھنی، پھر
پھر ٹینشن، پھر اس میں پھر وہ ختم ہوگی تو مجھے اگلے کی ٹینشن کہ اچھا اب یہ کرنا ہے. لیکن اب آئی ہو تو جو پڑھا ہے اس سے یسر ہوگا نا، یہ خیال آئے گا کہ نہیں انما مع العسر یسرا، اسی میں فائدہ ہے. آپ کا سوال کہ کوئی ایسی مثال دیں کہ جس میں ٹکراؤ کے بغیر انسان دوسری طرف نکل جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ بچوں کو ایک کام کہتے ہیں اور وہ ضد میں آ جاتے ہیں کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، میں چھوڑ دیتی ہوں، میں کچھ اور کرنے لگتی. جب وہ ضد ٹھنڈی ہو جاتی ہے پھر میں ان سے بات کر لیتی ہوں بس. اب تو خیر بڑے ہو گئے لیکن جب بچے تھے تو بہت دفعہ ایسا ہوتا نا، تو کھینچا تانی اور ٹکراؤ میں نہیں پڑنا چاہیے، اس میں وقت زیادہ ہوتا ہے، انرجی لگتی، ادھر سے ہٹ جائیں کچھ اور کرنے لگے، اتنے میں دوسرا شخص کو ٹائم مل جاتا ہے سوچنے کا. جب آپ پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں نا تو پھر وقت ضائع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اوکے، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.